اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کے اندر صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، یا یہ کہ تم جس طریقے سے آپس میں باہم گفتگو کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، اس طریقے سے گفتگو نہ کرو کہ جس کے اندر بد تہذیبی ہو، تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب غارت ہو جائیں۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ جایا کرتے تھے، لیکن ان کی آواز کا مسئلہ تھا کہ آواز بھاری تھی، اور یہ کہ یہ آیت کے نزول سے پہلے جو ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا کہ آواز بلند ہو جاتی تھی، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی تو انہیں اس چیز کا اندیشہ ہوا، اور یہ کہ اپنے آپ میں یہ خطرہ محسوس کیا کہ میرے شاید کے اعمال سارے کے سارے غارت ہو گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منع فرمایا کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، غارت نہ کر دیے جائیں، کیونکہ وہ صحابی روز کے روز جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہونے والے صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی جو ہے وہ تشریف نہیں لا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو پڑوسی تھے صحابی، ان سے دریافت فرمایا کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معلوم نہیں، لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں تو میں معلوم کر لیتا ہوں۔ تو اب وہ صحابی چلے، گھر کا دروازہ بجایا، دیکھا کہ وہ گھر کے اندر گوشہ نشین ہے، کمرے کے اندر ہیں، گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ کہ رو رہے ہیں، کھانا پینا وغیرہ چھوڑا ہوا ہے، دنیا سے ترک تعلق کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس آیت کی وجہ سے کہ سورہ حجرات کی وہ آیت کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو اپنی آوازوں کو، کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب غارت نہ ہو جائیں، سب بیکار نہ چلے جائیں۔ اس آیت کی وجہ سے وہ اتنے پریشان کہ مجھ سے تو یہ کام ہوتے رہیں، لیکن آیت کے نزول سے پہلے کہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ آواز اونچی بھی ہو جاتی تھی کبھی کبھار، لیکن انہوں نے یہ اپنے آپ کے بارے میں گمان کر لیا کہ اب میری تباہی اور ہلاکت میں کیا تردد باقی ہے، میں تو یہ سب کچھ کر چکا ہوں۔ تو ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ایک اتنا زیادہ اندیشہ تھا کہ اس وقت اس چیز کے بارے میں کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا، لیکن جب حکم نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا، تو یہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک دیا، اور یہ ہمارے سامنے تو یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ 14 صدیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ چیزیں بتلا دیں، بیان کر دیں، اور یہ کہ ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین، مجتہدین اور ائمہ اعظام، فقہائے قرآن، فقہائے اعظام جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب یہ کہ دین کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیان کرنے والے دینی مسائل وغیرہ، دینی احکامات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وغیرہ بتلانے والے، اور یہ کہ احادیث کی کتابوں کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہم سب تک کیا ہے یہ دینی احکامات جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے شرم و حیا کی بات ہے کہ جو ایک بہت ہی قبیح عمل جو ہے حدود حرم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا گیا، کہ لوگوں کی بدتمیزی، بد تہذیبی، اور یہ کہ بے شعوری، بے عقلی، اور جتنا بھی کہہ سکیں اتنا ہی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اپنے روضے کے اندر، صرف آپ اکیلے ہی نہیں بلکہ آپ کے دونوں رفقا حضرات شیخین، وہ دونوں کے دونوں ساتھ جو ہیں وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ان جگہوں پر تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اتنا پابند کیا، اتنا خاموش کروایا کہ اگر کسی کو کسی سے بات بھی کرنی ہوتی تو اس کو یہ کہ وہاں سے اٹھا کر باہر لے جا کر پھر بات کیا کرتے تھے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کہیں کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو، کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، غارت ہو جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بتلا دیا کہ مسلمان تو مسلمان، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ جو یہاں پر ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار تھے، اور یہ کہ یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈے، اور یہ کہ ان کے پیرو پگنڈے استعمال کرنے والے، اور یہ کہ ان کے ہتھ کنڈوں کا نشانہ بننے والے ایسے لوگ جو یہ کہ غیر مسلموں کو سپورٹ کر کے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی سازشیں اور کوششیں، اور یہ کہ ایسی مقدس جگہ پر یہ کہ واویلا کرنا، اور یہ کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر، سیاسی اختلافات کی بنا پر جو ہے آپس میں گالم گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر تانے بازی، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بہتانے الزام تراشیاں، اور یہ کہ ایسی جگہ پر، ایسی مقدس جگہ پر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتے کہ ان کو دھنسا دے زمین کے اندر، اور یہ کہ یہ غرق ہو جائیں زمین کے اندر، زمین پھٹے، اور یہ کہ یہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیے جائیں، اور یہ گردنوں تک زمین کے اندر دھنسے رہیں قیامت تک، یہ بھی ان کے لیے کم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچائیں اور حضرات شیخین کو تکلیف پہنچائیں، اور یہ کہ اور جو مسلمان ہیں ان کی اذیت کا سبب بنے۔ تو دوسری جگہ پر کیا آتا ہے کہ بیت اللہ کی حرمت کے بارے میں، مسلمان کے خون سے بیت اللہ کی حرمت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت زیادہ ہے بیت اللہ سے۔ اور مسلمانوں کو کتنی تکالیف پہنچائی، اور یہ کہ کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا کہ جو عبادت کے اندر مشغول تھے، اور یہ کہ راز و نیاز کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ کہ دونوں کے دونوں رمضان المبارک 2021 کا بھی رمضان المبارک اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی مسلمانوں پر تکالیف، مشقتیں، اور یہ کہ مصیبتیں، صعوبتیں مسلمانوں نے برداشت کی، اور 2022 کے رمضان المبارک کے اندر بھی یہی کام۔ مجھے تو ان لوگوں پر یہ کہ ایک حیرت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودیت یا یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ کہ دو چند لوگوں کی وجہ سے ایسے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں جس فتنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ یہ کہ اس فتنے کے وجود سے پہلے، کہ جب یہ فتنہ منظر عام پر آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے قربانیاں دیں، نام نہاد لوگوں نے، اور یہ کہ اس فتنے کے بعد بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر بھی ختم نبوت کے کتنے مجاہدوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس سال بھی یہ کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ کہ ایسے دین کے ٹھیکیدار کہ یہاں پر تو ناموس رسالت کے ٹھیکیدار بن کر گھومیں، لیکن یہ کہ جس کے ناموس کی خاطر تم ٹھیکیداری کرو، اس کے گھر میں جا کر یہ کہ اس کے گھر کی کوئی حرمت کا خیال ہی نہیں ہے، اس کے گھر کی حرمت کا، اس کے گھر کی تعظیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر گالم گلوچ کرنی ہے یا وہاں پر کیا کرنا ہے۔ میری تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذلیل اور یہ کہ ان کم نسل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کر، کہ وہ موت کو ترسیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت نہ دیں، ان کو بھی پتہ چلے اور یہ کہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ مسجد نبوی کی حرمت کیا ہے، اور یہ کہ ناموس رسالت کے دعوے کرنے والے حقیقت کے اندر کیسے لوگ ہیں، اور یہ کہ جو یہاں پر ناموس رسالت کے ٹھیکیداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ کہ منافقت کا لبادہ بھی ان کے اوپر سے اترے، اور سیاسی مخالفت جو ہے وہ بھی ان چیزوں کی سامنے آئے، اور پتہ چلے کہ حقیقت میں یہ سیاست نہیں بلکہ منافقت ہے۔ اگر حقیقت کے اندر سیاست سیکھنی ہے تو حضرات صحابہ کرام سے جا کر سیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاست سیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاست سیکھیں کہ سیاست نام کس چیز کا ہے، کون سی بلا کا نام ہے سیاست۔ اور یہ کہ سیاست سیکھنی ہے تو حضرات شیخین سے سیکھیں، خلفائے راشدین سے سیکھیں کہ سیاست کس چیز کا نام ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے سیاست۔ یہ نہیں کہ آپس کے اندر گالم گلوچ، نہ تو کسی چیز کی حرمت کے بارے میں پتہ، نہ کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں پتہ، نہ کسی چیز کی تعظیم کے بارے میں پتہ،
بس جو جگہ ہو آپس کے اندر کیا کہ گالم گلوچ کرنی اور بے حرمتی کرنی۔ دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجدیں رکھی ہیں، اور مساجدوں میں سے بھی کیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا حضرات شیخین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دونوں حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ لیکن کم بختی، کم نصیبی، بد نصیبی، کم ظرفی، کم نسلی، کم عقلی، جتنا بھی کچھ کہہ لو وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی ہیچ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو غارت کرے جن لوگوں نے رات یہ بے حرمتی کی مسجد نبوی کی اور وہاں پر تماشے کھڑے کیے، تماشے لگائے۔ ایک تو پاکستان کا نام بھی بدنام کیا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی ذات کے اوپر بھی یہ لوگ دبا بنے، بدنامی کا داغ دبا لگایا ان لوگوں نے مسلمانوں کی ذاتوں کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسروں کو جو ہے ایسے فتنوں سے، ان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اور یہ کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔